16واں باب ہے، اور یہ باب چند ایک مسائل جو ہیں مہدویت کے حوالے سے ہمارے لیے واضح کر رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ آیا وقت معین کرنا جو ہے مولا کے لیے اس کے بارے میں ہے، اس میں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے نام کے حوالے سے تو ہم سب سے پہلی جو روایت کہ جناب ابی بصیر جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، قلت لہو کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ما لہذا الامر امدن، کہ یہ جو سلسلہ ہے مثلا ولایت کا، امامت کا، اس کی انتہا کہاں ہے، کہاں یہ ختم ہوگا؟ یہ انتہا الیہ کہ جہاں یہ ختم ہونا چاہیے وہ کہاں ہے؟ وہ یریح ابداننا، کب ہم سکون کا سانس لیں گے، کب ہمیں آسائش حاصل ہوگی؟ چونکہ سارے لوگ منتظر تھے کہ قائم آئیں اور دنیا کے حالات بدلیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قال بلا، کیوں نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، وَلَكِنَّكُمْ أَزَأْتُمْ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ، لیکن تم نے اس راز کو فاش کر دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اسے مؤخر کر دیا۔ لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں 2 دفعہ معین ہوا، اور ائمہ علیہ السلام نے اپنے خاص الخاص اصحاب کو یہ بیان کیا، لیکن ان سے یہ فاش ہو گیا، کسی ایک سے یہ فاش ہو گیا۔ مثلا سب سے پہلے جو وقت مقرر ہوا تھا، بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ وہ مثلا ہجری کے اعتبار سے 75واں سال تھا، اور اس سال یا اس سے پہلے چونکہ وہ جو واقعہ ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، اور اس میں باوجود کہ ہزاروں کی تعداد میں مومنین تھے، لیکن جس طرح شائستہ تھا وقت کے امام کی نصرت کرنا، انہوں نے وہ حق ادا۔ بعد میں ٹھیک ہے وہ توابین اور قیام مختار اور کئی تحریکیں چلیں، لیکن وہ بے ثمر ہوئیں۔ تو اگر وہ اس وقت ان میں سے چند ہزار کربلا میں پہنچ جاتے تو عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل جاتا، اور ایک ولی خدا کی حکومت قائم ہو جاتی، اور دنیا جو ہے، دنیا کے کیا رنگ ہوتے۔ درست ہے، آغاز ہو جاتا اور بالاخر وہ 12واں بھی آتا تو اس حکومت کو عروج دے دیتا نا۔ ٹھیک ہے، یہ آگے کمال کے جو قدم تھے وہ بالترتیب آگے سے آگے بڑھنے تھے، اور امام زمان کے دور میں اس نے اپنے عروج تک پہنچنا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی حکومت قائم آل محمد قائم ہونا، حکومت ولی خدا، حکومت مہدی قائم ہونا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ ہم 12 کے 12 مہدی ہیں، لیکن ایک جو قیام کرے گا وہ آخری ہے ہم میں سے۔ آیا باقی ائمہ کے لیے حکومت منع ہے؟ نہیں منع۔ آیا یہ جو کہتے ہیں کہ کب وہ دور آئے گا کہ جب ہمارے بدنوں کو آسائش ملتی، تو مراد یہی تھا کہ ولی خدا کی حکومت قائم ہو سکتی تھی۔ دوسری بار جو ہے 140 ہجری معین ہوئی روایات کی روح سے۔ اچھا، یہ راز بھی فاش ہو گیا، یہ فاش ہوا، اور اس زمانے کی جو بنی عباس کی حکومت تھی انہوں نے، اور یہ دقیقاً امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا، انہوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی آل محمد کی حکومت کو۔ اس کے بعد پروردگار نے جو ہے آل محمد کی حکومت، نہ کہ مہدی کی حکومت، بات ہو رہی ہے ہماری آل محمد کی حکومت۔ یہاں جو ہے آپ جو بات کر رہے تھے وہ اور ہے، آل محمد کی حکومت جو ہے پھر اللہ نے مؤخر کر دی ایک نامعلوم وقت پہ۔ مسئلہ حل ہو گیا، سوال حل ہو گیا نا، کہ امام مہدی کی حکومت کو اس سے جو ہے وہ نہ جوڑیں، وہ عروج ہے ولایت کا۔ ہاں، آل محمد کی حکومت، ٹھیک ہے۔ تاریخ اسلام میں پڑھا ہے امام حسن کے بعد یہ حکومت امام صادق علیہ السلام کے پاس آنے کی بعد میں 70 سال کے۔ جی جی، یہی حدیث وہ راز آل محمد کے فاش ہوئے جس کی وجہ سے جی جی نہیں آ سکی، یعنی بالآخر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہی قائم آل محمد ہیں، یعنی ایک قائم آل محمد یہ ہیں کہ جن کے ذریعے آل محمد کی وہ 12واں تو اپنی جگہ پہ ہے، انہوں نے تو جہانی کام کرنا ہے نا، وہ تو کل ارض والی حکومت ہے، پوری زمین والی حکومت۔ عرب پر جہاں جہاں تک حکومت اسلامی تھی وہاں پر آل محمد کی حکومت قائم ہونا یہ اور موضوع ہے، ایک پوری زمین پر حکومت قائم ہونا وہ 12ویں کے دور میں ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آیا امام زمان سے پہلے کوئی اور امام حکومت بنانا کوئی منع تھا ان کے لیے؟ منع نہیں تھا، ناصر نہیں تھے، مددگار نہیں تھے، مسئلہ یہ تھا۔ تو دوسری دفعہ جو ہے وہ 140 ہجری معین تھا، لیکن
بعض شیعوں نے اس راز کو فاش کیا، نتیجتاً جو ہے یہ سلسلہ جو ہے اللہ نے، حتیٰ بعض روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اب ہمیں بھی نہیں معلوم کہ کب قائم آل محمد کی، اب صرف آپ نشانیوں کے منتظر رہو۔ پہلے وقت معین 2 بار ہوا، اس کے بعد فرمایا نشانیوں، اب اگر کوئی وقت معین کرے وہ کذاب ہے، کوئی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں دوسری جو روایت ہے جناب ابو خالد کابلی کی۔ ابو خالد کابلی بہت بڑی ہستی ہیں، میں نے پہلے بھی ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، ان کے فضائل، اور یہ امام سجاد علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور بالخصوص مہدوی احادیث جو امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں وہ جناب ابو خالد کابلی کا اس میں اہم کردار ہے۔ ابو خالد کابلی جو ہیں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ قال لما مضى علی بن الحسین علیہ السلام، جب سید سجاد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، دخلت علی محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، میں محمد ابن علی یعنی امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ فقلت له جعلت فداک، میں نے کہا کہ آپ پر میری جان قربان ہو، قد عرفت انقطاعی الی ابیک و انسبہ و وحشتی من الناس، کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں صرف آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ تھا، باقی پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا، اور یہ حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ میں کٹا ہوا تھا دنیا سے آپ کے والد بزرگوار کی، یعنی ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ انسی بہی، اور انہی سے مانوس تھا، وہ وحشتی من الناس، لوگوں سے میں دور۔ قال صدقت یا ابا خالد، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اے ابو خالد تو سچ کہہ رہا ہے۔ فترید ماذا، اب تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ قلت جعلت فداک، کہنے لگا آپ پر میری جان قربان ہو، لقد وصف لی ابوک صاحب ھذا الامر بصفۃ لو رأیتہ فی بعض الطریق لاخذت بیدہ، آپ کے والد بزرگوار نے وہ ہستی جس نے حکومت آل محمد کو قائم کرنا ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں اسے راستے میں کہیں دیکھوں تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اس کا سہارا بنوں گا، اس کا ناصر بنوں گا۔ اصل میں امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں، ہم سب شیعوں کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی قائم آل محمد کا زمانہ آئے ان کے دست و بازو بنو، ان کا سہارا بنو، ان کی مدد کرو، ان کی طرف بڑھو۔ امام نے فرمایا اگر میں سجاد بھی انہیں دیکھوں تو میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا۔ قال فترید ماذا یا ابا خالد، اے ابا خالد بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اب جناب ابو خالد نے عرض کی کہ ارید ان تسمیہ لی، آپ مجھے ان کا نام بتائیں، یعنی امام مہدی کا نام اسرار آل محمد میں سے تھا۔ یہ آج ہم جو بعض ہستیوں کا نام لیتے ہیں حتی نام کی حد تک، یعنی یہ زمانہ حضور ائمہ میں یہ جو روایات ہیں جو کہتی ہیں نام لینا، یہ زمانہ حضور ائمہ اور غیبت صغریٰ کی حد تک ہیں، اب تو مشکل نہیں ہے جس طرح ہم باقی ائمہ کا لے سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نام بتائیں، حتی اعرفہ باسمہ، حد اقل میں ان کا نام جان لوں کہ وہ اس ہستی کا نام کیا ہے۔ فقال سألتنی واللہ یا ابا خالد عن سؤال مجہد، اے ابو خالد آپ نے مجھ سے جو ہے وہ ایک سخت سوال جو ہے وہ کیا ہے، مشقت والا۔ لقد سألتنی عن امر، تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز پوچھی ہے کہ ما کنت محدثا بہ احدا، میں نے آج تک اس کے بارے میں کسی سے گفتگو نہیں کی، کسی کو نہیں بیان کی۔ ولو کنت محدثا بہ احدا، اگر میں نے کسی کو بیان کی ہوتی لا حدثتک، تو میں آپ کو بھی بیان کرتا۔ وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ أَمْرٍ، تم نے مجھ سے وہ چیز پوچھی ہے، اب آپ اس جملے کی طرف توجہ کریں، تم نے مجھ سے وہ چیز پوچھی ہے کہ لو ان بنی فاطمہ عرفوہ، اگر بنی فاطمہ اسے پہچان لیں وہ کون ہے کہ جس نے بعنوان مہدی قیام کرنا ہے، حرسو، وہ بھی یہی چاہیں گے، یعنی اولاد فاطمہ، سادات فاطمہ یہی چاہیں گے کیا کہ ان یقطعوہ بضعۃ بضعا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ توجہ کریں، امام مہدی علیہ السلام کو خطرہ صرف دشمنان اسلام سے نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام کو خطرہ اسلام کے اندر چھپے ہوئے حتیٰ مسلمان، حتیٰ ہو سکتا ہے شیعوں کے اندر، حتیٰ ہو سکتا ہے سادات بنی فاطمہ کے اندر، ان سے بھی خطرہ ہے۔
امام باقر علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، آپ خود غور فرمائیں. کہتے ہیں کہ اگر بنی فاطمہ یعنی میرے ہی رشتہ دار امام علی بی بی فاطمہ کی اولاد، میں بنی عباس کی بات نہیں کر رہا اور لوگوں، بنی فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ جیسا میں نے ابھی آپ کو پہلے بیان کیا کہ عبداللہ محض جو اولاد امام حسن ہے، اس نے اپنے بیٹے محمد کو کہ یہ دیکھیں یہ محمد بن عبداللہ ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو مہدی ہے وہ میرا ہم نام ہوگا، حتیٰ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی، تو اب یہ میرا بیٹا محمد جو ہے وہ ہم نام پیغمبر ہے اور اس کا باپ میں عبداللہ بھی ہم نام والد پیغمبر. اس نے کہا کہ یہ وہی مہدی ہے، اور ان کی جھوٹے مہدی کے عنوان سے جو ہے وہ بیعت کا اعلان کیا. یعنی بنی فاطمہ کے اندر پہلا جھوٹا مہدی، حالانکہ امام باقر امام صادق موجود تھے. اور پھر اس شخص نے جو کہ خود اولاد ہے، پوتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا، اس نے مجبور کیا حسینی سادات کو، بالخصوص امام باقر امام صادق کو، کہ آئے میرے بیٹے کی بیعت کریں. سختی کی، دباؤ ڈالا، اور انہوں نے بیعت نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو وقت ہی نہیں ہے مہدی آنے کا، اور اس کے اندر کوئی مہدی کی علامات بھی. اس بات پہ کینہ پیدا ہوا بنی حسن کا بنی حسین سے. اور اب اس زمانے کے اندر فرض کریں کوئی سچا مہدی بتایا جاتا یا ظہور کرتا، اس کا کیا حال ہونا تھا؟ سب سے پہلے اولاد حسن نے ہی اسے، اس حد تک تھا. اور یہ حقائق ہیں آغایون، حقائق ہیں. وہ سخت کینہ پیدا ہوا بنی حسن کا بنی حسین سے. خود امام صادق سے زیدی فرقہ جو ہے، اس کے اندر آگے والے اکثر جو ان کے امام ہیں، چونکہ یہ عبداللہ محض جو ہے اور اس کا بیٹا محمد، یہ فرقہ زیدیہ کے امام بنے. جناب زید کے بعد ان کا بیٹا یحییٰ بن زید، اور اس کے بعد یہ عبداللہ، اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمد. کہتے ہیں زیدیہ فرقہ جس کے اکثر بلکہ سارے کے سارے امام حسنی اور بعض حسینی بھی گزرے ہیں، یہ لوگ جو ہیں اگرچہ ان کے ائمہ شیعہ تو نہیں تھے لیکن سادات تھے، سادات بنی فاطمہ تھے، لیکن سخت ترین کینہ شیعہ اثنا عشری سے رکھتے تھے. آغایون تاریخ پڑھیں زیدیہ کی. زیدیہ کے پاس جب حکومت آئی تو انہوں نے بھی شیعان اہل بیت کو تکفیر کیا اور قتل کیا. انہوں نے کم نہیں کیا، بالکل ناسبیوں کی طرح رفتار کی جہاں جہاں بھی زیدیوں کی حکومت تھی. آپ پڑھے وہاں تاریخ. زیدی لوگ بدترین کینہ رکھتے تھے ہمارے ائمہ سے، اگرچہ یہ خود سارے کے سارے کیا ہیں، ان کے جتنے امام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، سادات بنی فاطمہ ہیں، لیکن بے پناہ کینہ اور بغض ہمارے ائمہ اہل بیت سے اور ان کے ماننے والے شیعہ اثنا عشری سے بدترین کینہ. کہ جب بھی ان کی حکومت قائم آئی انہوں نے ظلم ڈھائے، حتیٰ شہید کیا شیعوں کو، ہمارے علماء کو شہید کیا. یعنی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں پانچویں مولا نے فرمایا کہ اگر میں تجھے اے ابو خالد کابلی، اگر میں تجھے بتاؤں کہ کون ہے مہدی، اس کی توصیف کروں، اس کی پہچان کرواؤں، تو یہ خود بنی فاطمہ کے اندر وہ لوگ جو رائے حق سے ہٹ گئے ہیں وہ شخص سید ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ نسب جو ہے وہ نجات بخش، نسب کے ساتھ جو ہے وہ حسب بھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا سبب کون بنا؟ ان کا اپنا ہی بھتیجا، اپنا ہی بھتیجا. اس نے جا کے ہارون کو شکایت لگائی، چگلی کی، مولا کے خلاف بھڑکایا. امام جو اتنا عرصہ زندان میں گزاری اور شہید ہوئے. یہ حقائق ہیں. سادات کا بے پناہ احترام ہے، لیکن اللہ نے نجات کا معیار جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کو قرار دیا ہے. اب آپ بعد والی روایت بھی دیکھیں. بعد والی روایت کے اندر جناب محمد ابن مسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یا محمد، اے محمد، من اخبرک انا توقیتن، اگر کوئی تجھے ہماری طرف سے وقت معین کرنے کی بات بتائے کہ ہم نے امام مہدی کے ظہور کا مثلا وقت معین کیا ہوا ہے، کوئی وقت کا اعلان کرے، فلا تہابنا، فرماتے ہیں کہ فلا تہابنا ان تکذبہ، اس بات سے بالکل نہ ڈرو، اس کی تکذیب کرو. جو بھی ہماری طرف سے اعلان کرے کہ ائمہ نے یہ وقت کا اعلان کیا ہے
تم نے نہیں گھبرانا، بالکل نہ ڈرو، اس کی تکذیب کرنے سے نہ ڈرو۔ فَإِنَّا لَا نُوَقِّتُ لِأَحَدٍ وَقْتًا، کیونکہ ہم نے کسی کے لیے کوئی وقت معین نہیں کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم یہاں بھی خود ایران کے اندر بعض بزرگوں کے نام لے کر بتاتے ہیں جی یہ باتیں حالانکہ بہت پرانی ہیں، 20-25 سال پرانی باتیں ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے جی فلاں بزرگ کہتے ہیں آئندہ سال ایک خبر آنے والی ہے۔ اور حتیٰ یہ خبریں پاکستان کے اندر مجھے خود یاد ہے 2005 کی بات ہے، میں گیا ہے تو پاکستان کے اندر بھی ایک کراچی کے مشہور خطیب ہیں، نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، انہوں نے بھی سارے لوگوں کو خوشخبریاں دی ہوئی تھیں کہ آئندہ سال جو ہے فتح مبین کا سال ہے، اور نعرے لگ رہے تھے۔ لاہور کے اندر میں تھا اس وقت، بڑی ان کی مجالس گرم ہوئی تھی، لوگ بڑا پرجوش استقبال تھا، اور مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص سوء استفادہ کر رہا ہے لوگوں کے عقائد سے، اور جب اگلے سال نہیں ہوگا ظہور، اتنے لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر صدمات کا، اور ہو سکتا ہے بعض مذہب سے ہی خارج ہو جائیں، صدمات کا شکار علیحدہ اور مذہب سے ہی خارج ہو جائیں، اور ہوا بھی ہے ایسا، اور خدا اسے نہ بخشے۔ میں تو جب بھی اسے دیکھتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ تو نے کتنے لوگوں کو مہدوی درس دے کر مہدوی سے خارج کر دیا، یہ سب سے بڑا ظلم۔ تو یہاں بھی جس بزرگ کا نام لیا جاتا تھا، میں نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی، پتہ نہیں انہوں نے کون سی ایسی بات کی اور لوگوں نے کیسے، حتیٰ وہ جو مشہور بات ہے کہ جی آپ سے جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے، اس طرح کی باتیں، اب یہ کتنی پرانی باتیں، حتیٰ وہ خود بھی فوت ہو گئے۔ دیکھنا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حقائق ہیں، ان باتوں کی طرف مولا کا فرمان دیکھیں، فرماتے ہیں جو بھی وقت معین کرے گا چاہے وہ کسی مقام کا مالک ہو، ہمارا وظیفہ اس کی تکذیب کریں، چونکہ جب تک علامات ظہور ظاہر نہیں ہوتی اس وقت تک ظہور کی دور دور تک کوئی خبر نہیں ہے۔ البتہ ہم اس چیز سے مایوس نہیں کرتے۔ دیکھیں میں یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف انتظار ظہور میں ہیں، حالانکہ ہمارا وظیفہ ہے بے عنوانی منتظر جو وظائف ہیں انہیں انجام دیں، مولا کی معرفت حاصل کریں، مولا کے ناصر بن کر کام کریں، ہم دلی ہے، امر بالمعروف ہے، مومنین کے ساتھ تعاون ہے۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ امام کے ناصر بنے، فرق نہیں پڑتا غیبت کے زمانے کے ناصر ہوں یا ظہور کے زمانے کے، جو زمانہ غیبت کا ناصر ہے اس کا مقام زمانہ ظہور کے ناصر سے کم نہیں ہے، اتفاقاً زیادہ ہے، چونکہ وہ تو امام کو دیکھ رہا ہے اور ہم ان کی غیبت میں ہیں۔ غیبت والے لوگوں کا مقام زمانہ حضور اور ظہور کے لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ نصرت ہے، درست ہے، اشتیاق ہے، لیکن ہم صرف اسی میں اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ علامات کی جو شناخت ہے یہ بھی سخت ہے، یہ جو علامات لوگ بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ علامات کی تو خود حقیقی علامات ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ تشخیص سخت ہے ان کے لیے۔ لیکن حقیقی علامات اپنے اندر کچھ ایسی صفات رکھتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے امر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ دیکھیں سفیانی سب سے اہم علامت ہے، سفیانی کا خروج، اس کے اوصاف، اس کی جنگوں کے حالات، اس کی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کو پڑھے، یہی تو معرفت ہے نا، کہتے ہیں معرفت یہی ہے کہ ہمیں دقیقاً پتہ ہو۔ اصل میں علامت ہے جو ہمیں بتائے گی حقیقی مہدی اور جھوٹے مہدیوں کے درمیان فرق۔ جب بھی تاریخ میں مختلف لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا مہدویت کا، علماء اسلام نے یہی کہا ہے کہ وہ علامات جو بیان ہی کی گئی ہیں، چونکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی علامات ہیں، ہماری کتابوں میں وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ یہی مرزا قادیانی نے جب جھوٹا دعویٰ کیا، یا اس محمد علی باب نے جو ایران کے اندر ایک جھوٹا مہدی گزرا ہے، اس نے جب یہ، وہاں بھی یہی تھا۔ یہاں علماء اہل سنت نے علامات کی بات کی، وہاں علماء شیعہ نے۔ علامات ہمیں سچے مہدی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اس کا فلسفہ صرف یہی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ علامات جو ہیں وہ 6 یا 9 مہینے پہلے شروع ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی علامت سفیانی ہے، جو کل اس کا یہ ڈرامہ جو ہے، فتنہ جو ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 15 مہینے کا ہے، اس کے بعد ختم۔ اب ایک ایسے شخص کو سفیانی کہہ رہے ہیں جو 2 سال سے 3 سال سے 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے، وہ غلط ہے، ایسا یہ علامت ہے ہی۔ پھر وہ کہاں سے اٹھے گا، کہاں جائے گا، کہاں لڑے گا، ساری چیزیں تو بیان ہوئی ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ علامات سے پہلے اول تو کسی کو حق نہیں ہے، آخر کیا دلیل ہے اس کے پاس ظہور کا وقت معین کرنے کی؟ اگر علامات ہیں تو وہ سب کے لیے روشن ہے، اصلا ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور کہے کہ ہاں یہ علامت خود اتنی روشن اور واضح ہوگی کہ لوگوں کو خود بخود اطمینان حاصل ہوگا۔ آسمانی آواز سب کو سنائی دے رہی ہے، نہ کہ صرف چند علماء کو سنائی دے گی۔ سفیانی کا خروج سارے دیکھیں گے، یمنی کا قیام ساری دنیا مطلع ہوگی۔ خسف بیدا جو واقعہ ہوگا، وہ جو زمین میں لشکر دھنسیں گے سفیانی کے، وہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں، دنیا کے اندر آج تو چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں فوراً میڈیا پہ پھیل جاتا ہے۔ تو جہاں ایک فوج جو ہے وہ زمین میں دھنسنی ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے۔ نفس زکیہ کا
قیام اور ان کی شہادت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں بالخصوص آج کے دور میں جب فوری ایک چیز جو ہے، ایک گفتگو، ایک کام، ایک واقعہ چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مخفی رہے۔ تو یہاں مولا جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ظہور کا وقت معین کیا، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اب آپ بعد والی روایت میں دیکھیں، جناب عبداللہ ابن سنان جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی وقت کو معین کرے گا خدا اس کی مخالفت کرے گا، یعنی اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب اللہ الا ان یخلف وقت الموقتین، کہ وہ لوگ جو وقت معین کرتے ہیں خدا جو ہے وہ ان کے خلاف عمل کرے گا۔ اچھا کیسے؟ مثلا اگر وہ 1 سال کا وقت معین کرتا ہے، 2 سال کا، تو وہ ان 2 سالوں میں کبھی بھی شاید اگر ہونا بھی تھا اب نہیں خدا کرے گا، کیونکہ یہ خلاف سیرت چلے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، کسی کو حق نہیں آتا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ چونکہ یہ غیب کی خبر ہے اور اللہ ایسا شخص جو غیب کی خبر دے رہا ہے یعنی خود کو خدا کا شریک سمجھ رہا ہے، یہ بات خلاف توحید جاتی ہے۔ لہذا اگر جن لوگوں نے بھی وقت کو معین کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اصل میں ظہور میں تاخیر کی ہے یا تاخیر کا باعث بنے ہیں۔ میں نے روایات توقید سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ وقت معین کرنے کا ایک جو اثر ہے اور مخرب اثر، غیر از اس کے کہ لوگوں کے دل سرد ہوں گے، لوگ مہدویت سے خارج ہوں گے، ایک جو اس کا اثر مخرب ہے وہ یہ ہے کہ تکوینی طور پر مولا کے ظہور کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں یعنی وقت معین کرنا در واقع خدا کے ساتھ لڑائی ہے، خدا کے مد مقابل قرار پانا ہے، چونکہ خدا نے تو اس کو نامعلوم رکھا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے۔ اب اگر ہم اعلان کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس اللہ کے مد مقابل کوئی پاور ہے نا، یعنی یہ وہی شریک باری والی بات آ جاتی ہے، خلاف توحید آ جاتی ہے، یہ یعنی خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس لیے ائمہ جو ہے وہ منع کرتے ہیں، یعنی ایک نتیجہ جو ہے وقت معین کرنے کا یہ ہے کہ ظہور کے اندر مزید تاخیر ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں، اب یہاں جو ہے مولا نے یہی فرمایا ہے کہ اب اللہ الا ان یخلف وقت الموقتین، وہ جو وقت معین کریں گے خدا اس کے خلاف عمل کرے گا، یعنی اگر ان 2 سالوں میں یا اس سال میں یا اس دن اگر ہونا بھی تھا مثلا تو وہ نہیں ہوگا بلکہ خدا اسے تاخیر میں ڈال دے گا۔ اسی طرح بعد والی روایت میں دیکھیں، جناب ابی بکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ، کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ یقول انا لا نوقت ھذا الامر، ہم اہل بیت نے جو ہے یہ کوئی وقت معین نہیں کیا۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ان روایات سے جو ہم نتیجہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نے کوئی وقت معین نہیں کیا، ہمارے بھی فقہا مجتہدین کی یہی سنت ہے کہ وہ وقت معین نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی شخص، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ کوئی مرشد بنا ہوا ہو، پیر ہو، کیا بھی ہو، اگر کوئی ایسی جرت کر رہا ہے تو یہ محمد و آل محمد کی منشا کے خلاف ہے اور خود پروردگار کی سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ جب اس نے ایک چیز کا اعلان نہیں کیا تو اسی کو حق نہیں ہے۔ مولا کے ظہور کا کوئی وقت معین نہیں، جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کو جھٹلایا جائے، اس کی تکذیب کی جائے، چونکہ وہ باعث بن رہا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جھوٹا اشتیاق پیدا کرے، چونکہ اس وقت میں وہ ظہور نہیں ہونا، یقیناً نہیں ہونا، نتیجتاً یہ لوگ بعد میں کیا ہوں گے؟ مایوس ہوں گے، بد دل ہوں گے، حتیٰ ہو سکتا ہے تشیع سے ہی خارج ہو جائیں۔ لہذا اس قسم کے لوگوں کو روکنا شرعی وظیفہ ہے علماء کا، طلاب کا، اہل درد کا، مومنین کا، کہ اس قسم کے لوگوں کو روکا جائے، چاہے وہ ممبر پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، بلکہ میں کہوں گا چاہے وہ جتنا بڑا اپنے آپ کو مجتہد اور فقیہ بھی کیوں نہ کہتا ہو، اس سے حق نہیں ہے کہ مولا کے ظہور کا وقت ہم زیادہ سے زیادہ علامات بیان کر سکتے ہیں۔ اب وہ علامت جب بھی ظاہر ہو، اب وہ کب ظاہر ہوگی ہمیں نہیں معلوم، اور ہمارا وظیفہ جو ہے وہ عبودیت ہے اور اپنے زمانے کے امام کی اطاعت، یہی ہمارا وظیفہ ہے۔ ہم اس کے مطابق چلیں، یہی ہماری زندگی ہے، ایک منتظرانہ زندگی گزارنا ہے، اور اللہ ہم سب کو ایسی زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔